یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب اوپاس پاگل بن کر مرینا سے جھیل پر ملا اور اسے تفصیل سے بتایا تھا کہ اب موقع ہے جس سے یہودی اور گوت فائدہ اٹھا کر راڈرک کی بادشاہی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو یہودی اور گوت فوج میں ہیں وہ عین لڑائی کے دوران مسلمانوں سے جا ملیں اور راڈرک کو نقصان پہنچائیں۔ مرینا یہودن تھی، کچھ اس وجہ سے اس کا ذہن سازشی تھا، لیکن مرینا کے دل میں راڈرک کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک نے اس کی محبت کا خون کر دیا تھا۔ وہ اوپاس کو چاہتی تھی۔ اوپاس اسے 20 سال بعد تلیتا کی جھیل پر ملا تو مرینا کے دل کے زخم پھر کھل گئے تھے۔ اس نے اوپاس کی بات سن کر کہا تھا کہ وہ راڈرک کی پیٹھ میں خنجر گھونپے گی۔ راڈرک ابھی پمپلونا سے چلا ہی تھا، راستے میں اس کی فوج میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مرینا نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا بندوبست اسی رات شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی تھی اور اسے بادشاہ تک رسائی بھی حاصل تھی۔ محل کے اندر کی پراسرار دنیا میں اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ محل میں گوت قوم کے 3-4 آدمی بڑے اچھے رتبوں اور عہدوں پر موجود تھے اور 1-2 یہودیوں کو بھی ایسے ہی رتبے حاصل تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اندلس میں سب سے زیادہ مظلوم قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی اکثریت غریب تھی۔ وہ 1-2 یہودی جو راڈرک کی حکومت کے اہم کل پرزے بن گئے تھے اتنے چالاک اور ہوشیار تھے کہ اتنے اچھے عہدوں پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے مرینا کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ مرینا خود بھی یہودی تھی، اس لیے اس کے دل میں ان کی ہمدردی تھی، لیکن ان کے ساتھ ابھی وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ راڈرک سے غداری کریں۔ وہ اس حویلی میں چلی گئی۔ یہ ایک گوت خاندان کی حویلی تھی۔ گوت قوم کو سرکاری طور پر اچھی پوزیشن حاصل تھی۔ انہیں فوج میں اور انتظامیہ میں بھی عہدے حاصل تھے۔ اس حویلی میں رہنے والے خاندان کے بڑوں میں راز کی ایک بات یہ تھی کہ وہ وٹیزا کو نہیں بھولے تھے اور انہیں رنج تھا کہ راڈرک نے وٹیزا کے خلاف بغاوت کی تھی اور اسے قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور گوت قوم کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ اس حویلی میں رہنے والوں میں سے ایک کا نام زیواس تھا جو اوپاس کا بچپن کا دوست تھا۔ مرینا اسے ملی اور اوپاس کی غیر متوقع ملاقات سنائی اور وہ باتیں بھی سنائی جو اوپاس نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ زیواس نے بلا حیل و حجت اس تجویز کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی مرینا کو ملوایا اور بتایا کہ اوپاس مرینا کو کیا کہہ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، زیواس کے باپ نے کہا، اور یہ تجویز جتنی اچھی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ اتنی کم تعداد میں حملہ آور اندلس کی 1 لاکھ کی فوج کو شکست دے سکیں گے۔ ناممکن۔ اگر گوت اور یہودی غداری کریں بھی تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 15 نہیں تو 20,000 ہوگی۔ یہ حملہ آوروں سے مل کر کیا کر لیں گے؟ فتح راڈرک کی ہوگی۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ راڈرک ایک بھی غدار کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور گوتھوں اور یہودیوں کے گھروں کا جو حال کر دیا جائے گا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اوپاس کا خیال کچھ اور ہے، مرینا نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے تھیوڈمیر کی فوج کو جو ان سے دگنی تھی ذرا سی دیر میں بھگا دیا۔ آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، تھوڑی سی بھاگ نکلی اور باقی سب مسلمانوں کی قیدی ہو گئی۔ آپ سب بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں، اوپاس ایک بار پھر آئے گا، میں اسے آپ کے پاس پہنچا دوں گی۔ اپنے یہودی بڑوں سے بھی بات کر لو، زیواس کے باپ نے کہا۔ مرینا نے اس مہم میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں سے ملی، دانشوروں سے ملی، اور ایک رات 3-4 یہودی زیواس کی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 3-4 گوت بھی تھے۔ وہ سب اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ مرینا خاموشی سے سن رہی تھی۔ ہم صرف ایک پہلو پر غور کرنا چاہتے ہیں، ایک بوڑھے یہودی نے کہا۔ آج ہم راڈرک کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور مویشیوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ راڈرک سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم حملہ آوروں کی مدد کریں گے۔ فتح ان کی ہوئی تو راڈرک کی جگہ حملہ آور قوم ہم پر بادشاہی کرے گی۔ یہ مسلمان قوم ہے، ہم جو یہودی ہیں مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔
ہمارا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد ایسے طریقے سے کی جائے کہ وہ راڈرک کو شکست دے سکیں، اور اس کے فوراً بعد ہم مسلمانوں پر حملہ بول دیں اور انہیں ختم کریں۔ اس کے بعد اندلس پر گوت اور یہودی مل کر بادشاہی کریں۔ مرینا کو اوپاس کا سارا منصوبہ برباد ہوتا نظر آیا۔ اس نے جھیل پر اوپاس سے اپنے متعلق کہا تھا، میں کسی کی بیوی نہ بن سکی، ماں نہ بن سکی، میں شیطان بن گئی ہوں، مجھ میں شیطانی خصلتیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اب اس نے بوڑھے یہودی کی بات سنی تو اس کے دماغ نے فوراً ایک جھوٹ سوچ لیا۔ یہ مسلمان یہاں بادشاہی کرنے نہیں آئے، مرینا نے کہا۔ اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے ہیں، ان کی جھولیاں بھر جائیں گی تو یہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ بھلا ممکن ہو سکتا ہے کہ 8-10 ہزار آدمیوں کا ایک گروہ اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کی امید لے کر آیا ہو؟ اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جولین ان مسلمانوں کو راڈرک کا تختہ الٹنے کے لیے لایا ہے۔ اس نے انہیں لالچ دیا ہے کہ اندلس کے خزانے میں اتنے زیادہ زر و جواہرات اور سونا وغیرہ ہے جو سینکڑوں اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے ڈرے نہیں، یہ فوج نہیں، یہ لٹیروں کا گروہ ہے۔ پھر یوں کہو کہ تم مسلمانوں سے واقف نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ یہ جہاں جاتے ہیں تھوڑی تعداد میں جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے کر اطاعت قبول کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے فارس اور روما کی اتنی زبردست بادشاہیاں ختم کر ڈالی ہیں۔ دیکھ لو اسلامی سلطنت کتنی وسیع و عریض ہو گئی ہے۔ یہ لوگ لٹیرے نہیں، یہ مسلمان غیر مسلم قوموں کے خلاف لڑنے کو ایک عقیدہ اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ بوڑھا یہودی مسلمانوں کی شجاعت اور فتوحات کی تاریخ سناتا چلا جا رہا تھا۔ مرینا نے اسے روک دیا۔ قابل احترام بزرگ، مرینا نے کہا، آپ عرب کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان جو اندلس میں آ گئے ہیں یہ بربر ہیں۔ جنگ و جدل اور لوٹ مار ان کا آبائی مشغلہ ہے۔ ان کا جرنیل بھی بربر ہے۔ یہ جنگلی قوم ہے جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ملک میں کون سی بادشاہی قائم کر رکھی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بادشاہی قائم کریں گے؟ مرینا نے اپنے جھوٹ کو پرسر استدلال سے سچ ثابت کر دیا اور بزرگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ 2-3 روز بعد جب راڈرک تلیتا سے 4 دنوں کی مسافت دور رہ گیا تھا، اوپاس ایک تارکت دنیا مذہبی پیشوا کے بیروب میں تلیتا چلا گیا اور اس نے مرینا سے ملنے کا ایک ذریعہ پیدا کر لیا۔ مرینا نے اسے اسی حویلی میں بھجوا دیا۔ مرینا نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک یہودی دانشور نے کیا باتیں کی تھیں اور اس نے اس یہودی کو کیا دلیلیں دے کر اپنا ہم خیال بنایا ہے۔ رات کو مرینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ گوتھوں اور یہودیوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے۔ اوپاس چونکہ گوت تھا اور راڈرک نے گوتھوں کی بادشاہی کا تختہ الٹا تھا، اس لیے اوپاس نے گوت قوم کے بزرگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ یہودیوں کے بڑے اپنی قوم کے مفاد ہی کی بات کرتے تھے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اوپاس نے یہودی بزرگوں سے کہا۔ یہ بات کوئی زیادہ پرانی تو نہیں ہوئی کہ آپ کو یاد نہ رہی ہو۔ گوتھوں نے اپنے دور حکومت میں یہودیوں کو حق تلفی اور بے انصافی سے نجات دلا دی تھی۔ میرے بھائی وٹیزا کو اسی جرم کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے یہودیوں کو وہی حقوق و مراعات دے دی تھیں جو گوتھوں کو حاصل تھیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، معاشرے میں یہودیوں کو عزت اور تکریم اسی ذریعے سے ملے گی۔ ان بربروں نے مال و دولت سمیٹ کر واپس چلے جانا ہے۔ اس رات ایک منصوبہ تیار ہو گیا اور اگلے ہی روز اس پر کام بھی شروع ہو گیا۔ ایک گوت جرنیل کاہل نہیں ہو رہا تھا، وہ تلیتا میں راڈرک کا انتظار کر رہا تھا۔ مرینا نے اپنا جادو چلا لیا۔ جرنیل دراصل بادشاہ کا خوشامدی تھا۔ مرینا نے اسے ایک نوخیز لڑکی کی جھلک دکھائی۔ جرنیل نے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لڑائی میں لے جائے گا۔ شہنشاہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے گا، مرینا نے کہا۔ وہ اتنی دلکش لڑکی آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ میں یہ لڑکی شہنشاہ کو پیش کروں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، یہ آپ کے پاس آ جایا کرے گی۔ آپ یہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ شہنشاہ راڈرک مارا گیا تو آپ کو نئے بادشاہ سے بہت بڑی جاگیر دلواؤں گی۔ مرینا نے اس یہودی لڑکی کو بتا دیا تھا کہ اس جرنیل کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ دھوکہ دے سکتا ہے۔
مرینا نے لڑکی کو ایک سفوف دیا اور کہا کہ رات کو اس کے خیمے میں جا کر اسے شراب پلانا اور شراب میں چٹکی بھر یہ سفوف ملا دینا۔ یہ سفوف زہر نہیں تھا، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ذہن معاوف اور جسمانی قوت کمزور ہو جاتی تھی۔ اس جرنیل کو لڑائی کے دوران بیکار کیے رکھنا تھا۔ یہ سفوف راڈرک کو ہی پلا دیا جاتا تو گوتھو اور یہودیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ راڈرک عام پانی پیتا تھا تو وہ 2 آدمیوں کو پلا کر پیتا تھا۔ اس کا کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو اس کے اپنے قابل اعتماد 2-3 آدمی باورچی خانے میں موجود رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ راڈرک کو کسی کا کچھ کھلانا پلانا ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بادشاہ ایسی احتیاط کیا ہی کرتے ہیں، لیکن راڈرک کو احساس تھا کہ وہ کس قدر جابر اور ظالم ہے، اس لیے وہ مظلوموں کے انتقام سے ڈرتا تھا۔ راڈرک تلیتا پہنچ گیا۔ اس نے یہودی ساحر کو بلا لیا اور اس لڑکی کے لیے حالات بدل گئے۔ وہ راڈرک کے ساتھ جا ہی نہ سکی۔ مرینا نے اسے ٹریننگ دے کر تیار کر لیا تھا۔ گوتھ اور یہودی بڑوں نے اوپاس کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق تقریباً 150 جوان تیار کر لیے گئے۔ راڈرک تلیتا پہنچا تو گوتھوں اور یہودیوں نے انہیں اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ معمولی سپاہی نہیں بنیں گے بلکہ یہ تربیت یافتہ جانباز ہیں۔ راڈرک سے یہ بھی کہا گیا کہ شب خون کے ماہر ہیں اور یہ حملہ آوروں کو راتوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ راڈرک جس روز تلیتا پہنچا اس سے 1 روز پہلے اوپاز واپس چلا گیا تھا۔ اسی رات اندلس کی فوج کے وہ چھوٹے بڑے کمانڈر جو گوتھ قوم سے تعلق رکھتے تھے ایک ایسی جگہ اکٹھے بیٹھے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان میں 2 عہدیدار یہودی بھی تھے۔ انہوں نے سرگوشیوں میں بہت باتیں کیں اور ادھر ادھر ہو گئے۔ دوسرے روز جب 1 لاکھ فوج جس میں 1000 گھوڑے تھے حملہ آوروں کو اندلس سے نکالنے کے لیے طوفان کی طرح جا رہی تھی تو سپاہی حملہ آوروں کے متعلق عجیب و غریب اور ڈراؤنی سی کہانیاں سن رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے۔ تھیوڈومیر جیسا جرنیل انہیں دیکھ کر ہی بھاگ آیا تھا۔ کہتے ہیں وہ چند 1000 ہیں لیکن لاکھوں پر بھاری ہیں۔ ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا، ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں اور تیر خود ہی کسی آدمی کو دیکھ کر اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ان کا ایک پیادہ 4-4 6-6 سواروں کا مقابلہ کرتا اور سب کو کاٹ کر گرا دیتا ہے۔ بھائیو، خود تھیوڈومیر نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ وہ انسان نہیں جن بھوت ہیں۔ وہ تو سنا ہے کہ کشتیوں میں نہیں آئے بلکہ اتنا لمبا چوڑا سمندر انہوں نے تیر کر پار کیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ تیرتے نہیں بلکہ پانی پر چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، اور ایسی اور بہت سی باتیں تھیں جو راڈرک کی فوج میں کوچ کے دوران پھیلتی جا رہی تھیں۔ سننے والے ان میں اضافے کر کے دوسروں کو سنا رہے تھے اور فوج میں خوف طاری ہوتا جا رہا تھا۔ صرف ایک بات ایسی تھی جو سپاہیوں کے لیے خوشائند اور امید افزا تھی۔ جتنے زبردست ظالم اور خوفناک ہیں اتنے ہی رحم دل اور نرم ہیں، لیکن صرف ان کے لیے جو ان کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ یہ دہشت اس پلان کے مطابق پھیلائی جا رہی تھی جو گوتھ اور یہودی بڑوں نے تیار کیا تھا۔ یہ اس پلان کا ایک حصہ تھا جو اوپاس نے خاص طور پر اس میں شامل کیا تھا۔ وہ جو 150 آدمی شبخون مارنے کے ماہر اور جانباز بتا کر اس فوج میں شامل کیے گئے تھے، یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ ایک اور مورخ آرتھر گلین نے جو جنگی مبصر بھی تھا، اپنی انگریزی کتاب مسلمانوں کی کہانی میں لکھا ہے کہ اندلس کی فوج پر ایک یہ نفسیاتی حملہ تھا جو طارق بن زیاد نے کیا تھا۔ اس نے اوپاس کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اندلس کی فوج میں چند ایسے ذہین اور چرب زبان آدمی شامل کرنے کا بندوبست کرے جو مسلمانوں کے متعلق دہشتناک افواہیں پھیلا دیں۔ اوپاس نے گوت قوم کے لیڈروں تک یہ بات پہنچا دی اور انہوں نے یہ بندوبست کر دیا تھا۔ آرتھر لکھتا ہے کہ طارق کا یہ حملہ کامیاب رہا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں فتح کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں، ادھر یہودیوں اور گوتھوں کی عبادت گاہوں میں راڈرک کی شکست کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ ان دونوں قوموں کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ راڈرک کو شکست ہو گئی اور وہ مارا گیا تو بادشاہی اپنی ہی ہے۔
حملہ آور تو قزاق ہیں، لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے۔ راڈرک کی فوج دریائے گادلیت تک پہنچ گئی۔ طارق بن زیاد کو اطلاع ملی تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک قریبی پہاڑی پر جا چڑھا۔ دریا کے پار دور دور تک اسے انسان اور گھوڑے نظر آئے۔ اس نے اتنی بڑی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ راڈرک کی فوج کی نفری 1,00,000 ہوگی۔ اللہ، میرے اللہ! طارق نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر گڑ گڑایا، اپنے نام کی لاج رکھ لینا، ہم تیرے نام پر کفر کے خلاف لڑنے آئے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل پیچھے رکھا تھا۔ وہ راڈرک کی فوج کو دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر لانا چاہتا تھا تاکہ اس فوج کے پیچھے دریا ہو۔ اس نے اپنے چند ایک دستے سامنے رکھے تھے، باقی سب دستے پہاڑیوں کے اندر تھے۔ طارق نے دیکھا کہ راڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنانا شروع کر دیا۔ یہ کام حیران کن تیزی سے ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت تیز معلوم ہوتے ہیں۔ طارق کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی۔ طارق نے ادھر دیکھا، مغیث الرومی اور ابو زحا طریف اس کے پاس کھڑے تھے۔ ہم اس فوج کو جلدی بھگا دیں گے، طارق نے کہا۔ اگر یہ لڑنے میں بھی ایسے ہی تیز ہوئے تو؟ ابو زحا طریف بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے؟ طارق نے کہا۔ ان پر برستے ہوئے کوڑے دیکھو۔ یہ سپاہی کسی جذبے سے کام نہیں کر رہے، ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جو ان کے عہدیدار ان پر برسا رہے ہیں۔ کیا ان کے سالار انہیں کوڑے مار مار کر لڑائیں گے؟ طارق بن زیاد کے دونوں سالاروں نے غور سے دیکھا۔ دریا پر فرعونوں کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا۔ چند آدمی کام کرنے والے آدمیوں پر کوڑے گھما رہے تھے۔ جہاں کوئی آدمی سستی کرتا اس کی پیٹھ پر زناٹے سے کوڑا پڑتا۔ لڑائی کوڑوں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے، طارق نے کہا۔ اور پھر جس قوم کے عہدیدار اپنے ماتحتوں کو اپنا غلام سمجھ لیں اور بادشاہ اپنی رعایا کے لیے فرعون بن جائیں، اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اونچ نیچ قوموں کو تباہ کرتی ہے۔ ہمارے سپاہیوں میں جذبہ ہے، سالار ہو یا سپاہی، سوار ہو یا سائس، سب کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے۔ لیکن اتنی زیادہ فوج، ابو زحا طریف نے کہا۔ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، طارق نے کہا۔ اللہ نے ہماری فتح کے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں جن کی مجھے توقع نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف خواب دیکھنے والا آدمی نہیں۔ اللہ انہیں ملتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ اب اپنے ہوش ٹھکانے رکھو۔ راڈرک کی فوج ساری رات دریا پار کرتی رہی۔ صبح طلوع ہوئی تو دریا کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں راڈرک کی 1,00,000 فوج لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس مقام کا نام میدنیہ سیدانہ تھا۔ مشہور مورخ لین پول لکھتا ہے کہ طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے سامنے آیا اور بڑی ہی بلند اور گرجدار آواز میں بولا، اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے، شجاعت اور فتح۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہی یورپی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلیوں کی طرح نعرے لگائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں طارق، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اندلس کی فوج کی طرف سے اعلان ہوا، تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ۔ شہنشاہ اندلس، جس کی شہنشاہی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے ڈر سے سارا یورپ لرزتا ہے، تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ تو شہنشاہ کی تلوار نیام میں رہے گی، اگر نہیں تو اپنا انجام سوچ لو۔ طارق بن زیاد کو بتایا گیا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے۔ طارق نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے۔ اعلان کے جواب کے لیے اوپاس گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، شہنشاہ اندلس کو طارق بن زیاد کا سلام پہنچے۔
شہنشاہ معظم، ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم نے اپنے جہاز بھی جلا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی۔ ہم شہنشاہ کے اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اندلس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا۔ شہنشاہ راڈرک کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تم قزاقوں کا گروہ ہو۔ ہم تمہیں آخری بار بربروں کی طرف سے 3 کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اپنے گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر ایک طرف کو لڑک کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ 2 اندلسی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتے آئے اور اپنے مرتے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے۔ راڈرک اپنی فوج کے آگے نہیں تھا، اس کا پرچم پیچھے نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے ویریلیا پر سوار تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس کے فلاں جرنیل کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ فن حرب و ضرب کا وہ استاد تھا اور جارحانہ قیادت میں وہ شہرت رکھتا تھا۔ اس نے لڑائی کا جو پلان بنایا تھا وہ اس کے جرنیلوں نے ازبر کر رکھا تھا۔ 2-2 3-3 دستوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا، ایک ہی بار ہجوم کی طرح حملہ کرو گے تو تمہارے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھریں گے۔ ہجوم کی صورت میں اپنے سپاہیوں کو لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے کھلی اور کافی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر حملہ کم دستوں سے اور تازہ دم دستوں سے ہوگا۔ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے، اسے مسلسل لڑاتے رہو۔ لڑائی ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنی، اسے لمبا کھینچنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کٹتا رہے اور نڈھال ہو کر بغیر کٹے ہی گر پڑے۔ جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا۔ طارق نے اپنے تمام چھوٹے بڑے کمانداروں کو ذہن نشین کرایا تھا، ضرب لگاؤ اور بھاگو، بھاگو، بکھر جاؤ، تاکہ تمہارے تعاقب میں آنے والا دشمن بھی بکھر جائے۔ دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں کے اندر لاؤ، اسے تیر انداز سنبھال لیں گے۔ طارق کا پلان موبائل لڑائی کا تھا۔ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں جم کر وہ لڑ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن موبائل لڑائی کو آسان طریقہ جنگ نہیں تھا، یہ کوئی بڑا ہی قابل جرنیل لڑا سکتا تھا۔ راڈرک نے حملے کا حکم دے دیا۔ طارق نے 3-4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اندلسی کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر دائیں بائیں ہو گئے اور پہاڑی کی ڈھلان سے اندلسیوں پر تیروں اور برچھیوں کا می برس پڑا۔ یہ پھینکنے والی برچھیاں تھیں جو مسلمان کم ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے برچھیوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھیوڈمیر کی فوج سے حاصل کیا تھا، اور طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو برچھیاں نشانے پر پھینکنے کی مشق کرا لی تھی۔ طارق کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ دائیں اور بائیں جا کر اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے سامنے سے تیر اور برچیاں کھا کر گرنے اور پیچھے کو بھاگنے لگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حلہ بول دیا۔ وہ بے ترتیب ہو کر افراتفری کی حالت میں بھاگ رہے تھے، اپنے دفاع میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، وہ بری طرح کٹ رہے تھے۔ جنگی چالوں کی سوجھ بوجھ رکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگی چالیں اس کی عسکری قابلیت اور ذہانت کا پتہ دیتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی جو دہشت اندلس کی فوج پر جنگ سے پہلے ہی طاری ہو گئی تھی، اس نے ان کے لڑنے کے جذبے کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس روز راڈرک نے اپنے چند اور دستوں سے حملہ کرایا، انہیں سختی سے کہا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹیں تو وہ ان کے پیچھے نہ جائیں، جبکہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا۔ ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئیں۔ اسی کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے انہیں بکھیر کر ان پر ایسا حلہ بولا کہ اندلسیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہونے لگا۔ مسلمان گھوم پھر کر اور بھاگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نیم دائرے کی شکل میں ہو کر راڈرک کے ان دستوں کو گھیر لیا۔ وہ اندر کی طرف دبتے گئے اور ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلواریں گھمانے اور اوپر اٹھا کر وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ مسلمان جو بربر تھے انہیں کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان میں راڈرک کی فوج کے لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔
اور یہ انبار راڈرک کی فوج کو ڈرا رہے تھے۔ نصف شب کا عمل ہوگا۔ راڈرک کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سنتری آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ اچانک ایک سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا۔ ایسے ہی دو اور سنتریوں کے ساتھ بھی ہوا جو ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ فوج بغیر خیموں کے تھی۔ اس طرف فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کے سوار قریب ہی سوئے ہوئے تھے۔ سنتری مارے گئے تو 6 آدمی جو بربر مسلمان تھے دبے پاؤں گھوڑوں کے قریب گئے اور ان کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ تقریباً 150 گھوڑوں کے پیٹ یا گردن میں ایک ایک بار اتنی زور سے خنجر مارا کہ آدھے خنجر گھوڑوں کے جسموں میں چلے گئے۔ گھوڑے تکلیف سے انہنا کر بھاگ اٹھے۔ طارق بن زیاد کے یہ جانباز مجاہدین دوسرے گھوڑوں کو بھی خنجر مارتے گئے۔ گھوڑے ہنہناتے بدکتے اور بھاگتے گئے۔ ان کے سوار تو پہلے ہی 6 گھوڑوں کی آواز پر جاگ اٹھے تھے، لیکن زخم کھا کر بھاگنے والے گھوڑوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور گھوڑے زمین پر سوئے ہوئے سواروں کو رونتے چلے جا رہے تھے۔ وہاں تو دور دور تک سوار اور سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ منہ زور اور بے لگام گھوڑوں نے نہ جانے کتنے آدمی اپنے قدموں تلے کچل ڈالے۔ انہیں پکڑنا ناممکن تھا۔ کوئی آدمی گھوڑے کی زد میں آتا تو بری طرح گرتا اور اس پر کسی دوسرے گھوڑے کا پاؤں آ جاتا۔ یہ کارروائی کر کے جانباز مجاہد بخیر و عافیت وہاں سے نکل گئے۔ وہ جب اپنے کیمپ میں پہنچے تو وہاں تک راڈرک کے فوجی کیمپ کا غل غبارہ سنائی دے رہا تھا۔ گھوڑے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کی تمام فوج جاگ اٹھی تھی۔ وہ عام سی قسم کے نہیں بلکہ جنگی گھوڑے تھے، تندرست اور توانا۔ ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ راڈرک بھی جاگ اٹھا تھا۔ ایک گھوڑے کو بڑی ہی مشکل سے پکڑا گیا۔ مشلیں جلائی گئی تھیں۔ یہ گھوڑا راڈرک کو دکھایا گیا۔ اس کی پیٹھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ راڈرک حیران ہو ہی رہا تھا کہ یہ گھوڑا کس طرح زخمی ہوا کہ اس کے پاس چند اور گھوڑے پکڑ کر لائے گئے۔ ہر گھوڑے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دشمن کا شب خون ہے، راڈرک نے کہا۔ گھوڑوں پر جو سنتری تھے انہیں ایک ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو۔ ان کی کھالیں اتر جائیں تو انہیں دریا میں پھینک دو۔ سنتریوں کی تلاش شروع ہوئی۔ بہت دیر بعد تینوں کی لاشیں ملیں۔ اگلی صبح کا اجالا سفید ہوا تو میدان جنگ کا منظر ہولناک تھا۔ دور دور تک اندلسیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ راڈرک کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوائیں۔ صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو ان پر پہلے ہی جو دہشت تاری تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ راڈرک کو چاہیے تھا کہ رات کو لاشیں اٹھانے اور دریا میں پھینکنے کا حکم دے دیتا، لیکن وہ شاید یہ دیکھ کر بوکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج کو ختم کس طرح کر دیا ہے۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ جتنے دستوں سے اس نے حملہ کروایا تھا وہی قلیل تعداد مسلمانوں کو بھگا دیں گے، مگر پہلے دن کی لڑائی کا جو انجام ہوا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ رات کو مسلمانوں نے جو دلیرانہ کارروائی کی تھی اس سے وہ آگ بگولا تو ہوا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے۔ اس کے کیمپ کی حالت بہت بری تھی۔ رات کو گھوڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمی اور سینکڑوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ 150 زخمی گھوڑے اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ آج شام کو میں اتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کی تم میدان میں دیکھ رہے ہو۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں سے کہا، آج تم نے انتقام لینا ہے۔ آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے۔ ایک جرنیل نے کہا، ہم انہیں پہاڑیوں کے اندر جا کر ختم کر دیں گے۔ تھیوڈمیر نے کہا، اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو ان سے مار کھا کر بھاگ نہ آتے۔ راڈرک نے تھیوڈمیر سے کہا، تم اپنے دستے پہاڑیوں کے اندر لے جاؤ گے تو تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے، نہ تمہارا کوئی سپاہی۔ تم ایک بار یہی غلطی کر کے ان سے پٹ چکے ہو۔ اس نے دوسرے جرنیل سے کہا، اور تم کہتے ہو کہ تم زیادہ نفری سے حملہ کرو گے۔ کیا تم نے کل دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے دشمن نے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان پہنچایا اور پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں ہجوم کی شکل میں لا کر اتنا زیادہ نقصان کیا کہ ان دستوں کا صفایا کر دیا۔